نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی ہم سب کی دین دنیا بہتر فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی ملتی رہے، اور اس کو شیئر اس لیے کر دیں تاکہ یہ دین کی معلومات صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کی طرف سے لوگوں تک پہنچ جائیں، تو آپ کو بھی اجر و ثواب ملے اور ہمارے اجر میں بھی اضافہ ہو جائے، کیونکہ دین کی بات، نیکی کی بات پھیلانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور خاص طور پر سب سے جو بھی دینی بات ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، وہ سب سے زیادہ احسن عمل ہے۔ اور یہ جو ہم آپ کو نماز کے ارکان، فاسدات، واجبات اور اس طرح جو بھی ہیں وہ سب بتا رہے ہیں، اسی طرح دوسرے جو بھی احکام ہے، نماز سب سے اہم بنیادی فرض ہے، بنیادی رکن ہے اسلام کا، تو اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آسان طریقے سے سب سے بنیادی جو عبادت ہے کلمے کے بعد، وہ انسان اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو اس کو شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی ماندہ مفسدات۔ تو مفسدات جو ہیں وہ نماز کو توڑ دینے والے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو 7 مفسدات نماز بتائے تھے، آج ہم آپ کو باقی ماندہ 8 مفسدات بتائیں گے جن سے نماز فسد ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو 8واں جو مفسد ہے، درد یا تکلیف کی وجہ سے آہ بھرنا یا رونا یا آواز نکالنا کسی طرح کی بھی، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران تلاوت قرآن کے دوران قرأت کی سماعت سے قرآن حکیم کی، یا ویسے نماز میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جنت اور دوزخ کے جو ذکر آتا ہے، اس میں اس جنت کی محبت میں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی رضا کا جو مقام ہے، اس کی وجہ سے انسان کو کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا دوزخ کی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایسا کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رونا آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ درد وغیرہ یا تکلیف کی وجہ سے کوئی آہ وغیرہ یا رونا نکل جائے اونچی آواز سے، تو اس سے نماز فاسد۔ اور ایک چنے کے برابر، چنے سے یا چنے سے زائد، یہ کم سے کم مقدار ہے، اس کے برابر کوئی بھی چیز یا اس سے زیادہ کو بلا ارادہ یا ارادے سے، جیسے بھی ہو، جان کر، بوجھ کر یا بھولے سے کوئی چیز کو نگل جانا اندر نماز کے دوران، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 10واں جو مفسد ہے وہ بلا عذر، بلا وجہ، کسی وجہ کے بغیر نماز کے قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا، چلنا پھرنا نہیں ہے۔ تو اگر اس میں چند قدم انسان چل لیتا ہے، ایک تو ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جماعت ہو رہی ہے، امام اگلی صف میں ہے اور پیچھے مقتدی پچھلی صف میں ہے، تو پیچھے یا امام کے ساتھ مقتدی کھڑا ہے، ایک ہی مقتدی ہے، اور پیچھے سے اور دوسرا نمازی آ گیا، تو اس کو آہستہ سے پکڑ کے ہاتھ سے بازو میں، پچھلا جو نیا آنے والا ہے، تو آہستہ 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 وہ پیچھے آ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بظاہر یا نماز میں کوئی خلا آ گیا صف کے درمیان میں، تو یا کوئی نمازی کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ چلا گیا اور اس کی جگہ فل کرنے کے لیے، تو اسی طرح یہ صفوں میں جو اس کی وجہ سے جو بلا یعنی وجہ کے ساتھ کوئی تھوڑا تھوڑا قدم کو آہستہ آہستہ، اس کو بھی چلنا نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا گھسیٹ کر آنا ہوتا ہے پاؤں کو، کہ اس میں چلنے کا گمان نہ ہو، تو اس سے نماز جو ہے، اگر بلا عذر، بلا وجہ انسان چند قدم چل لیتا ہے، قدم اٹھا لیتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو اس سے بھی نماز۔ اور 11واں مفسد جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا عمل نماز کے دوران، کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی ایسا جیسچر دے کہ دیکھنے والا دائیں بائیں کوئی اس کو ایسے نہ لگے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا کرنے سے بھی، اس سے آپ خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ بھی ایسا ہی عمل ہوگا، مفسد ہی ہوگا، فاسد کرنے والے ہی ہوگا، جس سے نماز فسد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی نماز دوبارہ پڑھنی۔ اور 13واں مفسد جو ہے وہ ہے کوئی ایسا قرأت کے دوران ایسی غلطی کرنا، فاحش غلطی کرنا،
کوئی ایسی قرآن حکیم کی تلاوت، ایک تو سہون کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی آیت بھول جاتی ہے یا انسان بھول جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے کہ معنی ہی قرآن کی تلاوت کے دوران قرآن حکیم کے معنی ہی بدل جائیں، وہ ایسی کوئی جگہ پر زیر زبر وغیرہ لگا دیں انسان، یا نقطہ کوئی آگے پیچھے پڑھنے کے دوران کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم کو بھی اسی لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس میں غلطی نہ ہو۔ فاسد کرنے والا نماز کو وہ ہے کھلکھلا کر ہنسنا۔ نماز کے دوران بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کوئی ایسی حرکت، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مختلف، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو مسکراہٹ سے آ جانا یا کوئی ایسی صورت ہو جانا تو اس سے تو نہیں ہوتا، لیکن اگر آواز سے انسان ہنستا ہے، اونچی آواز سے کھلکھلا کر ہنستا ہے، تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور 14واں مفسد یہ ہے کہ نماز کا ایک رکن، جیسے کہ مثال کے طور پر قیام کی حالت ہے، رکوع، کسی بھی ایک رکن کی حالت کے برابر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ کھڑی رہے اتنی دیر اس کے برابر میں، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور 15واں اور آخری فاسد جو ہے، مفسد جو ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہو جس کو اگر انسان زبان سے پڑھے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر آنکھوں سے پڑھ کر، آنکھوں سے سمجھ کر، آنکھوں سے دل میں یعنی اس کا مطلب اور معنی اور پڑھ کے سمجھ لیتا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ اس کو دیکھ کر زبان سے ادا کرنے سے، کوئی لفظ یا کوئی بھی، چاہے وہ عربی عبارت ہی کیوں نہ ہو، اس کو پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری عبادت قبول فرمائے، ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آپ السلام علیکم۔